بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ایک کھوکھلا سا کہکہ لگایا اور ڈرائر ہوک پر لٹکا کر ہولے سے تالیاں بجاتے ہوئے بولا، بہت خوب، بہت اچھا منظرنامہ تھا، ایسی باتیں کرنے میں تمہارا جواب نہیں۔ میں نے بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے کہکہے اور اس کے لہجے کا کھوکھلا پن بتا رہا تھا کہ اندر کہیں خلش ضرور تھی۔ وہ چاہے کتنا ہی خود گرد، کتنا ہی لا تعلق اور کتنا ہی اپنی دنیا میں مگن نظر آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بہرحال اس عورت کا شوہر تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے بے آواز بلند کہا، راجو، تمہاری بیوی تو نہ جانے کب تک بکواس کرتی رہے، بہتر ہے میں تمہیں اصل بات بتا دوں۔ ہم جب استبل سے روانہ ہوئے تو تمہارے اسی دیرینہ مہربان مختار رفیق کا تذکرہ جاری تھا اور کچھ زیادہ ہی دیر جاری رہا۔ شمیم نے اس کے بارے میں چند باتیں اور بتائیں۔ میں اپنے اشتیاق پر قابو نہ رکھ سکا، فوراً ہی شمیم کو ساتھ لے کر اس سے ملنے جا پہنچا۔ راجو ہڑبڑا کر پلٹا، بالوں کا برش اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تم مختار کے ہاں چلے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ خیریت تو رہی؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جھگڑا؟ شمیم احتجاجیہ انداز میں ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ مجھے اس کو ہنستے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس کے اعصاب پر سے مختار رفیق نامی بھوت کا خوف دور ہو رہا تھا۔ پھر وہ ہیجان زدہ سے لہجے میں نہایت تیزی سے راجو کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ راجو ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ گیا، جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ بات ختم کر کے شمیم اسٹامپ پیپر کا رول اس کے سامنے بلند کرتے ہوئے بولی، اور یہ رہا وہ اسٹامپ پیپر۔ راجو تھوک نکل کر بولا، یار افضل، تم نے ہمیں مروانے کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے اسے وہی لیکچر دیا جو میں اس سے پہلے شمیم کو دے چکا تھا، پھر اسے کافی تسلی تشفی دی جس سے اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ شمیم نے اس سے مشورہ طلب انداز میں پوچھا، اب اس اسٹامپ پیپر کو کہاں رکھنا ہے؟ اس کا جواب راجو کے بجائے میں نے دیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پیپر لیتے ہوئے کہا، اہم کو اب اسے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تپائی پر فرنچ کرسٹل کی بڑی سی ایشٹرے رکھی تھی، لائٹر اور سگریٹوں کا ڈبہ بھی قریب ہی رکھا تھا۔ میں نے لائٹر اٹھایا اور پیپر کو شعلہ دکھا دیا۔ وہ اچھی طرح آگ پکڑ چکا تو میں نے اسے ایشٹرے میں ڈال دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ شمیم نے حیرت سے پوچھا۔ راجو بھی پھٹی آنکھوں سے ایشٹرے میں دم توڑتے ہوئے شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ اندیشہ تھا کہ تم جیسے ہونکوں کو مختار دو چار گیدڑ ببکیاں دے کر یہ کاغذ نہ چھین کر لے جائے، اور جو پھندا میں نے تمہاری گردنوں سے نکالا ہے وہ دوبارہ گردنوں میں نہ پڑ جائے۔ میں نے اطمینان سے کہا، اس لیے میں نے قصہ ہی ختم کر دیا ہے، نہ کاغذ ہوگا نہ وہ تم سے چھین سکے گا۔ تو گویا اب ہم مختار کے بجائے تمہارے مقروض ہو گئے۔ راجو طویل سانس لے کر بولا، لیکن میں تم سے کبھی تقاضا نہیں کروں گا۔ تمہیں خود ہی اگر بوجھ محسوس ہو اور تمہاری بچی کھچی خودداری تمہیں تنگ کرے تو آسان قسطوں میں واپس کرتے رہنا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ یار آج رات تو بڑا ڈر لگے گا، راجو اٹھتے ہوئے بولا۔ آج رات تم آوارہ گردی پر نہیں جاؤ گے؟ شمیم نے گویا اسے حکم سنا دیا۔ میں اکیلی گھر پر نہیں رہوں گی، تم جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں تسلی دی۔ تمہارا چوکیدار کیسا آدمی ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے، جیسے روایتی سے چوکیدار ہوتے ہیں۔ بہرحال خطرہ نظر آنے پر جان لڑا دے گا، اتنا مجھے یقین ہے، راجو بولا۔ بس ٹھیک ہے، 2 آدمی میں اپنے بھیج دیتا ہوں، وہ چند دن یہاں حفاظت کے لیے موجود رہیں گے جب تک تمہارا خوف دور نہیں ہو جاتا۔ ان کی موجودگی میں تمہیں قطعاً خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، انہی کے ہاں سے فون کر کے اپنے 2 آدمیوں کو طلب کر لیا، تاہم ان کے آنے سے پہلے ہی میں ان کے ہاں سے رخصت ہو لیا۔ شمیم ہی مجھے آفس تک چھوڑنے آئی۔ آفس بند ہو چکا تھا۔ میں نے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکالی۔ شمیم اپنی گاڑی میں سروس روڈ پر ہی موجود تھی۔ میں نے گاڑی اس کے برابر روکی تو وہ کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ہماری خیر خبر لیتے رہنا، 2 آدمی ہماری حفاظت کے لیے تعینات کر کے بے فکر نہ ہو جانا۔ فکر مت کرو، ضرورت پڑی تو تمہارے لیے 10-20 ہزار گریلوں کی فوج بھرتی کر لوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آفس اور گھر دونوں جگہ کا ڈائریکٹ نمبر تمہارے پاس موجود ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس کرو مجھے فون کر دینا۔ میں آندھی اور طوفان بن کر بالکل اسی طرح تمہاری مدد کے لیے آن پہنچوں گا، جس طرح فلموں میں ہیرو ہیروئن کی پکار سن کر پہنچتا ہے۔ ہیروئنوں جیسے ہمارے نصیب کہاں، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور میں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر آ کر تازہ دم ہونے کے بعد میں ایک بار پھر حفیظ احمد صاحب کے بارے میں تازہ ترین معلومات
معلومات حاصل کرنے کے لیے فون پر مصروف ہو گیا۔ پتہ چلا اب وہ ویانا پہنچ چکے تھے اور اعلیٰ حکومتی عہدے داروں کے علاوہ کوئی ان سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار تھا۔ ریڈ ڈاٹ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھنا چاہتا تھا۔ اونچے حکومتی حلقوں میں میرے شناساؤں میں سب سے زیادہ کام کے آدمی وہی تھے۔ کسی اور سے بات کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، خصوصاً جب سے میں نے بلیک باکس سے برآمد ہونے والی فہرست دیکھی تھی۔ تب سے تو میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس محکمے میں کس عہدے پر ان کا مخبر بیٹھا ہو، اور میں ریڈ ڈاٹ کے بارے میں حکومت سے بات کر کے گویا ریڈ ڈاٹ والوں کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے جا رہا تھا۔ صرف میں اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ خلاف ورزی کر کے میں کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ بہت سی ٹیلی فون کالز کے بعد میں ایک ڈنر میں شرکت کے لیے چلا گیا اور رات گئے واپس آ کر گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ معلوم نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا جب فون کی گھنٹی نے میرے خوشگوار خوابوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس روز مجھے جتنی گہری نیند آ رہی تھی اتنی کم ہی آتی تھی۔ میں نے کان تکیے میں دبا لیے کہ فون کرنے والا تھک ہار کر خود ہی سلسلہ منقطع کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے ریسیور اٹھانا ہی پڑا۔ افی، کیا تم سو رہے ہو؟ دوسری طرف سے شمیم نے ہیجان زدہ سے انداز میں تقریباً چیخ کر پوچھا۔ ہاں میں سو رہا ہوں، لیکن مجھے خواب میں ٹیلی فون ریسیو کرنے کی بیماری ہے، میں نے جل کر جواب دیا۔ ناراض مت ہو، میرا تمہیں فون کرنا اشد ضروری تھا۔ اس کے لہجے میں لجاجت آ گئی۔ معافی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ تمہارے لیے بڑی زحمت کا باعث بن رہے ہیں۔ بس اب اتنا بھی بات تکلف ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری گنودگی اب کافور ہو چکی تھی۔ میں اور راجو 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، تم اس دوران تیار ہو جاؤ، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بمشکل اپنے آپ کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ ہمارے استبل کو آگ لگا دی گئی ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، آگ بجھائی نہیں جا سکی۔ اب تک گھوڑے بھی مر چکے ہوں گے۔ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے تب تک تو ان کی راکھ بھی نہیں بچے گی، ہم برباد ہو گئے۔ افی، ان معصوم بے زبانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہائے میرا کلر! آخر کار وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور فوراً میرے پاس پہنچو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں گیٹ پر ہی ملوں گا، باقی باتیں راستے میں ہوں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میں حسب وعدہ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو کر نیچے پہنچ گیا۔ گاڑی میں نے گیٹ سے باہر نکال لی اور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ باہر آنے سے پہلے میں نے ایک فون بھی کیا۔ اس قسم کے معاملات میں کہیں روانہ ہونے سے پہلے میں کچھ احتیاطی تدابیر ضرور کر لیتا تھا جو اکثر کام آتی تھیں۔ چند لمحے بعد ایک گاڑی آندھی طوفان کی طرح گلی میں داخل ہوئی۔ وہ میرے قریب آ کر رکی تو رات کے سناٹے میں اس کے بریکوں کی چرچراہٹ کچھ زیادہ ہی تیز محسوس ہوئی۔ وہ شمیم ہی کی گاڑی تھی اور وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ راجو اس کے برابر بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ایک اور شخص موجود تھا، وہ غالباً استبل پر کام کرنے والا کوئی ملازم تھا۔ تم گاڑی اندر کھڑی کر دو اور میری گاڑی میں آ جاؤ، میں نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ 2 گاڑیوں میں جانا مناسب نہیں رہے گا۔ میں نے گیٹ کھلوایا اور شمیم گاڑی ڈرائیو وے میں لے گئی۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑ آئی اور تینوں میری گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ سڑکیں ویران تھیں اور موقع اہم تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے ہوائی جہاز کا کام لینے کی کوشش کی۔ جب شمیم کو اطمینان ہو گیا کہ میں حتی الامکان تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، تب میں نے پوچھا، قصہ کیا ہے؟ قصہ تو ختم ہو گیا، وہ افسردگی سے بولی۔ اس نے جب فون کیا تھا تو اس کا انداز ہسٹریائی تھا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ اب بظاہر صرف افسردگی رہ گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کا دل اب بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر بھی کچھ تفصیل تو بتاؤ، میں نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، قادر وہاں سے آیا ہے، استبل میں فون بھی نہیں تھا کہ یہ فون ہی کر دیتا، اور رات کے اس پہر اسے راستے میں بھی کہیں فون میسر نہیں آیا۔ کیسی ٹریجڈی ہے! رات کے کسی ایمرجنسی کی صورت میں بعض علاقوں میں میلوں تک فون بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ وہاں سے موٹر سائیکل پر چلا تھا۔ انسان جتنی زیادہ جلدی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی ہی زیادہ رکاوٹیں راستے میں حائل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وحدت کالونی کے قریب اس کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ایک ٹیکسی ملی۔ ہم جس حال میں تھے اسی
طرح اٹھ کر بھاگے۔ اس کے باوجود اندازہ کر سکتے ہو کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے، کیا بچا ہوگا وہاں؟ اس کی آواز میں ایک سسکی سی شامل تھی۔ وہاں مسلح محافظ موجود رہتے تھے، وہ کیا ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ 2 محافظ موجود تھے، لیکن قادر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے منظم انداز میں خاص حکمت عملی کے ساتھ استبل پر شب خون مارا گیا تھا۔ شمیم بولی، پہلے غالباً بے خبری میں گارڈز پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کیا گیا۔ استاد نور محمد کو بھی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ قادر بند کوٹھڑی میں سونے کا عادی ہے، یہ بے ہوش ہونے سے بچ گیا۔ آگ کی تپش محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی، تب اس نے دیکھا اس کی کوٹھڑی بھی شعلوں میں گری ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ نکلا۔ راجو بالکل خاموش تھا اور ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ شمیم نے اپنا نائٹ گاؤن درست کیا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ قادر کے علاوہ رات کو استبل میں عموماً 3-4 آدمی ہی موجود ہوتے ہیں، سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سروں پر کسی بھاری چیز سے ضرب لگائی گئی تھی اور پورے استبل پر پٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی تھی جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اس نے گھوڑوں کو بری طرح ہنہناتے سنا۔ یہ بوکھلا گیا، اکیلا تھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس نے صرف اتنا کیا، گارڈز اور استاد نور محمد کو اٹھا کر محفوظ جگہ پر جا کر لٹایا اور ہمیں اطلاع دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی موٹر سائیکل بھی آگ کی لپیٹ میں آنے ہی والی تھی۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کیا ہو چکا ہوگا۔ ان سڑکوں پر گاڑی اس سے تیز نہیں چلائی جا سکتی، ورنہ میں کچھ اور جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تو تم اس سے بھی کچھ کم رفتار سے ہی چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ٹریجڈی کے سلسلے میں جاتے جاتے خود دوسری ٹریجڈی بن جائیں۔ وہ بولی، ہاں مجھے بھی اس رفتار سے ڈر لگ رہا ہے۔ راجو نے بھی اتنی دیر میں پہلی بار زبان کھولی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میرے تو ویسے ہی ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، میں ابھی باہر آ کر سویا ہی تھا۔ تمہارے حواس ویسے بھی کب ٹھکانے ہوتے ہیں؟ شمیم جلے بنے سے انداز میں بولی۔ راجو نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں اور ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، مختار رفیق نے رد عمل ظاہر کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی، اسی لیے میں اس سے پنگا لیتے ہوئے ڈرتا تھا۔ چلو، مختار رفیق سے تو پنگا لیتے ہوئے تم ڈرتے تھے، اور کس سے پنگا لینے کی ہمت ہے تم میں؟ شمیم جارحانہ لہجے میں بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت اسے اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کے لیے ایک ہدف کی ضرورت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہدف راجو ہو۔ صورتحال جو کچھ بھی تھی، راجو کا اس میں کچھ زیادہ قصور نہیں تھا۔ بدماش اپنی بدماشیاں دکھا جاتے ہیں، کمزور لوگ آپس میں لڑتے رہ جاتے ہیں۔ اپنا گھریلو ڈرامہ مت شروع کرو، یہ وقت نہیں ہے اس طرح چونچے لڑانے کا۔ میں نے ان دونوں کو ڈانٹا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، شمیم تمہیں افسوس تو ہوا ہوگا کہ میری دخل اندازی سے فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارے مفادات کی حفاظت صحیح طور پر نہیں کر سکا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سانپ اگر نظر آ جائے تو پھر اس کا سر جتنی جلدی کچل دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب تم مجھے شرمندہ مت کرو۔ وہ تیزی سے بولی، اصل چیز نیت ہوتی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ظاہر ہے میری بہتری کی نیت سے کیا تھا، اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا تھا، مختار جیسے آدمی پر ایسی بے خوفی سے ہاتھ ڈالا تھا، یہ تمہارا احسان تھا۔ میں اس احساس کو بھول نہیں سکتی۔ مجھے نقصان وغیرہ کا کوئی افسوس نہیں، مجھے تو صرف کلر جیسے گھوڑے کے انجام کا افسوس ہے۔ غیر معمولی انسان ہی نہیں، غیر معمولی حیوان بھی کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کلر ایک غیر معمولی گھوڑا تھا، مجھے اس سے غیر معمولی حد تک انسیت تھی، وہ مجھے بعض انسانوں سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے تو اسے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے تعصب کو چھپاتے ہوئے کہا، مجھے خود اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ میں ویسے بھی غیر معمولی چیزوں اور غیر معمولی مخلوقات کا بہت بڑا قدردان ہوں، اور اس وقت تو مجھے صرف کلر ہی کا نہیں، ان سب گھوڑوں کا بھی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بڑا ظلم ہے کہ کوٹھڑیوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے اور مجبور بے زبان جانور زندہ جل جائیں۔ تم جانوروں کی بات کر رہے ہو، ہماری سوسائٹی میں انسانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے اور باتیں کرتے ہیں لوگ اخلاقیت، انسانیت اور مذہب کی۔ شمیم تلخ لہجے میں بولی، میں نے تو مختار رفیق کے لیے اتنا ہی سبق کافی سمجھا تھا، میں اسے دے آیا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے اسے اپنے انجام تک پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ نہیں پلیز اب اسے کچھ مت کہنا۔ شمیم گویا سہم کر بولی، ایسا نہ ہو کہ اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ اب ڈرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا، تمہیں کلر کی سب سے زیادہ فکر تھی، وہ تو ہاتھ سے جا ہی چکا ہے۔
ابھی ہماری جانیں تو بچی ہوئی ہیں، تم چاہتے ہو ہم ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں؟ وہ تیزی سے بولی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے لہجے میں ہاتھ درجہ نرمی آ گئی۔ دیکھو میں تمہاری مہربانیوں سے منکر نہیں ہو رہی، لیکن اب بلا مختار جیسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ بہتر یہی ہے انسان اس جیسے لوگوں کے راستے سے ہٹ جائے، یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا کہ ہم برے لوگوں کے لیے راستہ خالی کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر قدم پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر خباثت کے راستے پر سفر شروع کرتے وقت انہیں شروع ہی سے مستقل طور پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے حوصلے اتنے بلند نہ ہوں۔ جن کے پاس کسی نہ کسی قسم کی طاقت موجود ہو، ان کے متعلق سے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ کمزور، بے بس اور شریف لوگ تو بیچارے محلے میں گریبان کھول کر چلنے والے 2 ٹکے کے لفنگے سے بھی ڈرتے ہیں۔ شمیم بولی، اگر تم جیسے لوگ بھی اپنا شمار غریب اور مجبور اور قطعی بے بس لوگوں میں کرنے لگیں تو پھر مزاحمت کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، مختار رفیع کے مقابلے میں ہم غریب، مجبور اور بے بس ہی ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، خیر میں دوبارہ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا کہوں گا، اگر میں نے تمہیں اس پچھتاوے کے ساتھ چھوڑ دیا کہ تم نے مجھ سے مدد لے کر غلطی کی تھی تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے پہلو بدلتے ہوئے منہ کھولا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے باز رکھا۔ ہم بند روڈ پر مڑ چکے تھے، سڑک تنگ اور اونچی تھی، دونوں طرف نشیب میں پانی تھا اور وہاں کوئی الیکٹرک پول وغیرہ بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اب بھی بہت تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، اس لیے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ اس سڑک پر اس رفتار سے ڈرائیو کرنے کے لیے توجہ اور یکسوئی ضروری تھی۔ آخرکار ہم اس پگڈنڈی پر مڑ گئے جو استبل کی طرف جاتی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اپنے گھر سے روانہ ہونے کے ٹھیک 20 منٹ بعد میں ان لوگوں کو یہاں پہنچا دیا تھا۔ بلند ہوتے ہوئے شعلے ہمیں دور ہی سے نظر آ گئے تھے۔ استبل میں تعمیرات اتنی زیادہ نہیں تھیں، اس کے باوجود آگ خاصے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں شعلے دم توڑ رہے تھے اور کہیں شباب پر تھے۔ لکڑی کا بڑا سا گیٹ بھی جل کر گر چکا تھا اور دہکتے ہوئے بڑے بڑے انگاروں میں تبدیل ہو چکا تھا، گویا اس راستے سے بھی داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ احاطے کا بیشتر حصہ اور کچی دیواریں آگ سے محفوظ تھیں، لیکن اس کا اب ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ جس چیز کی ذرا بھی کوئی اہمیت ہو سکتی تھی اسے آگ نگل چکی تھی۔ میں نے گیٹ سے خاصی دور ہی گاڑی روک لی، کیونکہ تیز ہوا کے ساتھ صرف دھواں اور تپش ہی نہیں بلکہ شرارے اور چنگاریاں بھی اڑ کر آ رہی تھیں، جن سے کسی اور چیز کے بھی آگ پکڑ لینے کا اندیشہ تھا۔ گاڑی بہت کشادہ تھی۔ شمیم اور راجو کسی تنگی یا دشواری کے بغیر آگے ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے گاڑی سے اترا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود سے بیٹھے ہی رہے۔ دونوں پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں اب غالباً کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ہیجان اور اضطراب جو تمام راستے ان پر طاری رہا تھا اب گویا یکدم ہی ختم ہو گیا تھا۔ مایوسی اور دل شکستگی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ آخرکار وہ ڈھیلے ڈالے اور شکست خوردہ سے انداز میں گاڑی سے اترے۔ اس وقت تک وہاں خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے جو غالباً قریبی بستی سے آئے تھے۔ ان میں سے چند ایک کے پاس بالٹیاں بھی تھیں اور وہ ایک جوہڑ سے پانی لا کر آگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جوہڑ کا فاصلہ خاصا تھا اور آگ بہت پھیلی ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں ایک شخص بالٹی بھر کر لاتا تھا، اتنی دیر میں اس آگ پر پانی پھینکنا محض مذاق ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن لوگ بیچارے بہرحال اپنی سی کوشش کر رہے تھے اور یہ کوشش قابل تعریف تھی۔ فضا میں گوشت جلنے کی بو اور چراند پھیلی ہوئی تھی۔ گھوڑوں کی آوازیں نہ جانے کب کی معدوم ہو چکی تھیں، لیکن میں فضا میں اب بھی ان کی لرزہ خیز بازگشت محسوس کر رہا تھا۔ ہجوم سے 3 افراد ہماری طرف بڑے، شعلوں کی لرزتی نارنجی روشنی میں نے دیکھا۔ ان میں سے ایک استاد نور محمد تھا، اس کے پیچھے آنے والے 2 افراد گارڈز تھے۔ رائفلیں اب بھی ان کے ہاتھوں میں تھیں اور ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ بری طرح شرمندہ تھے کہ ان کی موجودگی میں سب کچھ نظر آتش کر دیا گیا تھا، لیکن در حقیقت ان کا کچھ زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ اس قسم کے گارڈز عام سے چوروں، ڈاکوؤں یا دن دہاڑے آ کر حملہ آور ہونے والوں کے مقابلے میں تو دیوار بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مکاری اور منصوبہ بندی سے کارروائی کرنے والوں کے سامنے کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے کان اور رخسار پر خون جمع ہوا دکھائی دے رہا تھا، دوسرے کو غالباً جب عقب سے کوئی وزنی چیز مار کر بے
ہوش کیا گیا تو وہ اوندے منہ زمین پر گرا تھا اور اس کی نکسیر پھوٹ گئی تھی۔ اس کا چہرہ مٹی اور خون میں لتھڑا ہوا تھا، ویسے بھی استبل جتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور جیسا اس کا محل وقوع تھا، اس کی مناسبت سے میرے خیال میں اس کی حفاظت کے لیے رات کی تاریکی میں 2 گارڈ ناکافی تھے، لیکن وہ بہرحال زوال کو پہنچا ہوا ایک استبل تھا جس کا اصل اثاثہ صرف ایک ہی گھوڑا تھا۔